میرا سوال یہ ہے کہ دراصل میں ہندو ہوں اور میں نے بھارت میں ایک مسلمان لڑکی سے شادی کی ہے، اور انشاءاللہ وہ اگلے مہینے سعودی عرب میں یہاں آ جائے گی۔ آپ جانتے ہیں، جب میں نے اسے بتایا کہ میں ڈاکٹر سے ملنے جا رہا ہوں، ذاکر نائک کی تقریر، تو اس نے کہا برائے کرم ان کے پاس مت جانا، وہ شیعوں کے بارے میں برا کہتے ہیں اور وہ خود شیعہ ہے دراصل۔ تو اس نے کہا نہیں، ان کے پاس مت جاؤ، اور ساس نے بھی کہا نہیں، برائے کرم تم مت جاؤ، اگر تم ان کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہیں شیعوں کے بارے میں برا بتائیں گے اور تم مجھے چھوڑ دو گے۔ تو یہ پہلا شک ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک عمومی سوال ہے، یعنی اگر ہم کہیں کہ سب کچھ خدا ہے اور سب کچھ خدا کی ملکیت ہے ہندو اور مسلم مذہب میں، تو خدا چاہتا ہے کہ ہم سب اس کی عبادت کریں۔ جب آپ تخلیق کی بات کرتے ہیں تو اس نے ہمیں مختلف مذاہب میں کیوں پیدا کیا؟ اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ وہ ہم سے عبادت کیوں کروانا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کے لیے اتنی مشقت کیوں اٹھائیں، اور وہ جانوروں یا کسی اور سے اپنی عبادت کیوں نہیں کرواتا؟ صرف انسان ہی کیوں؟ شکریہ بھائی، یہ 2 سوال ہے۔ اس نے سوال پوچھنے سے پہلے مجھے کہا نمستے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ نمستے کا مطلب کیا ہے؟ نہیں۔ لوگ کہتے ہائے، ہائی کا کیا مطلب ہے؟ میں بھی کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں آپ پر ہوں۔ آپ نے مجھے نمستے کہا تو مجھے جواب دینا چاہیے، درست ہے؟ اور اگر میں جواب نہ دوں تو آپ کہیں گے یہ کیسا انسان ہے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نمستے کا کیا مطلب ہے؟ اب دیکھیں، میرے لیے نمستے ایسے ہے جیسے میں آپ کو ہائے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو السلام علیکم کہہ رہا ہوں، لیکن آپ کے لیے اگر میں آپ کو گالی دوں تو معاف کیجیے گا، اور میں کہوں کہ میری گالی کا مطلب ہے آپ اچھے انسان ہیں، کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے؟ اگر میں اس لفظ کو جانتا ہوں۔ اگر میں کہوں الو، آپ الو جانتے ہیں؟ الو اردو ہندی میں آؤل یعنی الو کو کہتے ہیں۔ انگریزی میں آؤل کا مطلب ہے عقل مند انسان، لیکن ہندی میں الو کا کیا مطلب ہے؟ الو کا مطلب بے وقوف۔ ہاں، بے وقوف۔ تو انگریزی بولنے والے لوگ سمجھیں گے کہ میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں، آپ کو عقل مند کہہ رہا ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں میں آپ کو بے وقوف کہہ رہا ہوں۔ اب میں نمستے کا مطلب جانتا ہوں، اسی وجہ سے میں نے ابھی تک جواب نہیں دیا۔ آپ کو مطلب نہیں معلوم، تم نے مجھے بتایا ہے نمستے، مجھے مطلب معلوم ہے اس لیے میں نے جواب نہیں دیا۔ نمستے کے معنی ہیں، یہ سنسکرت کے لفظ ایدم نمامے سے نکلا ہے، یعنی میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں۔ کیا تم میرے سامنے جھکنا چاہتے ہو؟ بالکل، آپ اس شخص کے سامنے جھک سکتے ہیں جس کے پاس اتنا علم ہے۔ یہ ٹھیک ہے، آپ کے مطابق آپ علم والے شخص کے سامنے جھک سکتے ہیں، لیکن قرآن، اسلام اور زیادہ تر مذاہب کے مطابق آپ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی جھکتے ہیں، کسی اور کے سامنے نہیں۔ آپ جانتے ہیں بہت سے ہندو جب میں تقریر کرتا ہوں تو میرے پاس آ کر میرے پاؤں چھوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اپنی زندگی میں پہلی بار میں نے خود خدا سے ذاتی طور پر ملاقات کی ہے۔ ہندو مجھے یہ کہہ رہا ہے تو میں اسے کہتا ہوں دیکھو بھائی، میں جانتا ہوں کہ تم میری عزت کرتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو، میں اس کی قدر کرتا ہوں، لیکن خدا کے سوا کسی کے سامنے جھکنا شرک ہے۔ اور ہندو مت میں بھی تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی جھکنا چاہیے، کسی اور کے سامنے نہیں۔ تو میں اس کی اصلاح کر رہا ہوں، وہ یہ سب عزت اور محبت میں کر رہا ہے، لیکن محبت اور عزت میں بھی حد سے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اگر یہ حد سے بڑھ جائے تو اسے شرک کہا جاتا ہے، گویا خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ بہت سے ہندو میرے پاس آتے ہیں اور میری اتنی زیادہ تعریف کرتے ہیں، وہ مجھے خدا کے برابر کر دیتے ہیں، جس پر میں نے کہا کہ میں خدا نہیں ہوں، تم صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی جھک سکتے ہو۔ جو کچھ میں کہتا ہوں اور جو علم ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ تو جب تم مجھے دیکھو تو کہنا چاہیے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ کا مطلب ہے جیسا اللہ نے چاہا۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے، ورنہ میں تو ایک حقلا تھا۔ اسی لیے نمستے اسلام کے خلاف ہے، اور دراصل یہ ہندو مذہبی کتابوں کے بھی خلاف ہے۔ اگرچہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اتم نما کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کی تعریف کرتا ہوں، اصل مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں۔ اسلام میں السلام علیکم کہا جاتا ہے، یعنی آپ پر سلامتی ہو۔ آپ یہ کسی بھی وقت کہیں بھی کہہ سکتے ہیں۔
अंग्रेजी में गुड मॉर्निंग कहते हैं। चाहे तेज बारिश हो, आपको गुड मॉर्निंग कहना पड़ता है। हो सकता है किसी का बीवी से झगड़ा हो, कोई गुड मॉर्निंग कहे तो उसे गुड मॉर्निंग ही कहना पड़ता है। दिल ही दिल में वो बद्दुआ दे रहा होता है कि ऐसी सुबह कभी ना आए, फिर भी उसे जवाब में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट कहना पड़ता है। तो इस्लाम में सबसे बेहतरीन सलाम है अस्सलामु अलैकुम, यानी आप पर सलामती हो। और मैं आपको यही दुआ देता हूं क्योंकि कुरान में सूरे निसा 4 बाब आयत 86 में फरमाया गया है कि अगर कोई आपको अच्छे तरीके से सलाम करे तो उससे बेहतर तरीके से जवाब दो। कि अगर कोई आपको अच्छे तरीके से सलाम करे तो उससे बेहतर या कम से कम उसी तरह जवाब दो। तो मैं भी आपको जवाब में कहता हूं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्लाह की सलामती और रहमत हो भैया आप पर। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। पहला सवाल जो आपने पूछा कि आपकी मंगेतर फांसी या आपकी बीवी। Many biru. बीवी, ओह तुमने पहले ही से शादी की है और आपकी बीवी ने आपसे कहा कि मेरे लेक्चर के लिए मत आना क्योंकि मैं शिया के खिलाफ हूं, और फिर भी तुमने उसकी नाफरमानी की। तुम जानती हो तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं उसकी तारीफ करता हूं, लेकिन आप जानते हैं क्यों? लफ्ज शिया कुरान में मौजूद नहीं है। देखिए, ये शिया सुन्नी का जिक्र कुरान में नहीं है। कुरान कहता है सूरे आल इमरान सूरा नंबर 3 आयत 103 में वतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, यानी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरीका मत डालो। हम मुसलमानों को चाहिए कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखें और तफरीका ना डालें। और अल्लाह ताला कुरान में सूरे अनाम सूरे नंबर 6 आयत 159 में फरमाता है कि ए नबी, जो कोई इस्लाम के दीन में फिरके बनाता है उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह क़यामत के दिन उसके मामलात को खुद देखेगा, इसलिए इस्लाम के दीन में फिरके बनाना मना है। तो जो भी इस्लाम के दीन को फिरकों में बांटता है वो कुरान और सुन्नत से दूर जा रहा है। तो अपनी बीवी से कहिए कि जाकिर नाइक ने कहा है कि शिया सुन्नी जैसी कोई चीज नहीं है। कुरान कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूला, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। हमें करना यह है कि हमें कुरान और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस की पैरवी करनी है, और वाहिद पहचान जो आप दे सकते हैं वो मुसलमान है। तो मैं खुद को शिया या सुन्नी नहीं कहता, मैं खुद को मुसलमान कहता हूं। तो आज अपनी बीवी से कहिए कि मैं डॉक्टर जाकिर नाइक से मिला हूं जो खुद को मुसलमान कहते हैं, और मैं ना सुन्नियों के खिलाफ हूं और ना ही शियों के खिलाफ हूं। मैं तमाम मुसलमानों से कहता हूं चाहे वो खुद को किसी भी नाम से पुकारें, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ वापस आ जाए। अब जब मैं जवाब देता हूं तो कुछ मुसलमान जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ अमल कर रहे हैं वो बुरा महसूस कर सकते हैं। तो आप अपनी बीवी से पूछें, क्या आप कुरान और सुन्नत के खिलाफ कुछ कर रही हैं? अगर नहीं तो फिर आप जाकिर नाइक से क्यों रहती है? अगर कर रही हैं तो हाँ, आपको बदलना होगा और कुरान और सुन्नत की तरफ वापस आना होगा। जाकिर की बात मत मानो, इस्लाम में जाकिर की कोई हैसियत नहीं है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। तो अपनी बीवी से कहो अगर वो कुरान और सही हदीस के खिलाफ कुछ कर रही है तो उसे खुद को दुरुस्त करना होगा। इसे खुद को मुसलमान कहना चाहिए क्योंकि ये लफ्ज कुरान में कहीं भी जिक्र नहीं हुआ। खैर, मैं इस बात की कदर करता हूं कि आप अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप मुझसे भी मोहब्बत करते हैं माशाअल्लाह, इसलिए मैं ऊपर से आया हूं। अब आपके दूसरे सवाल की तरफ आते हैं कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है और अल्लाह हमसे अपनी इबादत क्यों करवाना चाहता है, उस जानवरों से अपनी इबादत क्यों नहीं करवाता। अब आपके सवाल के बारे में कि अल्लाह हमसे इबादत क्यों चाहता है, मैं इसका जवाब पहले ही दे चुका हूं। शायद आप देर से आए हैं, मुझे मालूम नहीं कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, हम उसकी हम्दो सना करते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं आप क्यों कहते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, आपको अल्लाह से दुआ क्यों करनी चाहिए? मैंने कहा देखें, इस्लाम में चाहे हम अल्लाह की इबादत करें या ना करें, इससे अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं कहता हूं कि अल्लाह सबसे बड़ा है तो वो पहले ही सबसे बड़ा है। मेरे कहने से कि अल्लाह सबसे बड़ा है वो और बड़ा नहीं हो जाएगा। हम क्यों कहते हैं? अब जानते हैं हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जब मैं किसी की तारीफ करता हूं, जब भी मैं किसी को बड़ा कहता हूं तो ये इंसानी फितरत है कि मैं उसके अहकामात पर अमल करने की कोशिश करता हूं। तो हम अल्लाह की तारीफ इसलिए नहीं करते कि वो और बड़ा हो जाए। जब हम अल्लाह की तारीफ करते हैं तो उसी लम्हे जो भी अहकामात वो कुरान में देता है हम उन पर अमल करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह पहचानना है कि हमारा रब कौन है।
اور پھر جو وہ کہتا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اسی لیے مسلمان کا مطلب ہے وہ شخص جو اپنی مرضی اللہ کی سپرد کر دے۔ قرآن مجید میں سورہ زاریات سورہ 51 آیت 56 میں ذکر ہے کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم اس لیے دیا ہے کیونکہ اس نے ہمیں معیار دیا ہے۔ یہ انسان کے لیے ہدایت نامہ ہے، انسان کے لیے اچھائی اور برائی کی پہچان ہے۔ اب جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، جب ہم اس سے دعا کرتے ہیں، تو لازمی طور پر ہمیں اس کے احکامات پر عمل کرنا ہوتا ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر آپ کو نسخہ دیتا ہے تو کیا آپ اس کی نسخے پر عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، کیوں؟ کیونکہ آپ بیمار ہیں اور وہ ڈاکٹر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن اور صحیح احادیث میں ہمارے لیے یہ تجویز کیا ہے کہ انسان کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ جب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، تو لازمی طور پر ہم اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ اس شخص کو ڈاکٹر نہیں مانتے اور وہ آپ کو نسخہ دیتا ہے تو کیا آپ اس پر عمل کریں گے؟ تو جب آپ ڈاکٹر کی قدر کرتے ہیں تو آپ اس کے نسخے پر عمل کریں گے۔ اسی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں تاکہ ہم اچھے عملی انسان بن سکیں۔ آپ نے سوال کیا کہ جانور اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ مجھے یہ بہت پسند آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ اسلام میں انسانوں اور جنات کے علاوہ باقی تمام مخلوقات کو آزاد مرضی حاصل نہیں ہے۔ باقی تمام مخلوقات کو آزاد مرضی حاصل نہیں ہے۔ فرشتوں کو آزاد مرضی حاصل نہیں ہے، جانوروں کو بھی آزاد مرضی حاصل نہیں ہے۔ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ جانور، درخت، پہاڑ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ عربی میں انہیں مسلمان کہا جاتا ہے۔ جنات اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے آزاد مرضی عطا کی ہے، ہم چاہیں تو اس کی پیروی کریں یا اس کی نافرمانی کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا کیونکہ قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق انسان ہے۔ ہماری شکل، جسم اور عقل کے علاوہ اس نے ہمیں آزاد مرضی بھی عطا کی ہے، ہم چاہیں تو اس کی اطاعت کریں یا نافرمانی کریں۔ اب جب اس نے ہمیں آزاد مرضی دی ہے تو وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں۔ باقی تمام مخلوقات جیسے جانور اور درخت، ان کے پاس آزاد مرضی نہیں ہے، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے الحمدللہ۔ لیکن جب انسانوں کو آزاد مرضی دی گئی، جیسا کہ قرآن میں سورہ ملک سورہ نمبر 6 آیت نمبر 2 میں کہا گیا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں موت اور زندگی دی تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، تو یہ زندگی ہمارے لیے آخرت کا امتحان ہے۔ تو جب ہمیں آزاد مرضی دی گئی ہے تو آپ چاہیں تو اس کی عبادت کریں یا نہ کریں۔ اگر آپ اس کی عبادت کرتے ہیں تو آپ اللہ کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں۔ آپ چاہے تو شراب پی سکتے ہیں، چاہے تو نہ پیئیں۔ اگر آپ شراب نہیں پیتے تو آپ اس کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ کرنے اور نہ کرنے کی باتیں بتا دی ہیں، بہت کم۔ باقی سب کچھ آپ پر اختیاری ہے۔ تو یہ چند کرنے اور نہ کرنے کی باتیں اگر آپ خیال رکھیں تو آپ اللہ کے احکامات کی پیروی کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں اور یہ امتحان پاس کر لیں گے۔ یہ زندگی آخرت کے لیے ایک امتحان ہے۔ امید ہے بھائی آپ کا سوال حل ہو گیا ہوگا۔